السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعات، پچھلے درس میں ہم اسلام کی بنیادی باتوں کو جان رہے تھے، جس میں سے ہم نے جانا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک اسلام سب سے زیادہ برحق دین ہے، اور اسی طرح اللہ عز و جل کا پسندیدہ دین بھی دین اسلام ہے۔ اور اسلام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ایک مکمل دین ہے، اس میں کچھ بھی کمی و بیشی نہیں ہو سکتی۔ اور اسی طرح اسلام ایک نہایت ہی آسان اور رحمت کا حامل دین ہے۔ اب ہم آگے جانیں گے کہ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوگا، اس کا دین عند اللہ قابل قبول نہیں ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں اللہ رب العزت 85 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کا پیروکار ہوگا تو اسے ہرگز بھی قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو دین قابل قبول ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو بھی شخص کوئی اور دین لے کر رب کے حضور حاضر ہوگا تو اسے رد کر دیا جائے گا، قطعاً قبول نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح اسلام تمام انبیاء کرام کا دین ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام ایک ہی دین کے ساتھ مبعوث کیے گئے، اور وہ دین ہے دین اسلام، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ شورى آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتے ہیں، شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسى وعیسى ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ اس نے تمہارے لیے وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح علیہ السلام کو کیا، اور جو ہم نے آپ کو بذریعہ وحی دیا ہے، اور جس کا حکم اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا، اور سب سے کہا تھا کہ تم دین کو قائم رکھنا اور اس میں تفرقہ نہ ڈالنا۔ ان آیات مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ تمام انبیاء کرام کا دین صرف اور صرف دین اسلام ہی تھا۔ اسی طرح اسلام کی بنیادی باتوں میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ علیہ السلام کی شریعت پر ایمان لایا جائے، جیسا کہ خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد آپ کی شریعت پر ایمان لانا قیامت تک آنے والے تمام لوگوں پر فرض کیا گیا، کیونکہ آپ علیہ السلام کی رسالت تمام امت کے لیے ہے، جیسا کہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ اعراف میں کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح بخاری، وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ كَافَّةً۔ ہر نبی کو صرف اسی کی قوم کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کو تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو یا مجوسی ہو یا بت پرست ہو، تمام کو حکم دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں خبردار بھی کر دیا کہ اگر وہ ایسا کریں گے تو یہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ بہتر کس طرح ہوگا؟ دنیاوی اعتبار سے بھی بہتر ہوگا کہ رب تعالیٰ ان کو ایمان اور عمل صالح کی زندگی عطا کریں گے، اور اسی طرح اخروی اعتبار سے تو اور بھی زیادہ بہترین ہوگا، کیونکہ رب تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کے لیے جو اللہ اور اس کے رسول کی شریعت پر ایمان لائے، عظیم الشان جنتیں ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، اور اپنی رضامندی ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، تو دنیاوی اور اخروی دونوں اعتبار سے بھی بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے برعکس اگر ایمان نہیں لائیں گے تو انہیں عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا، رب تعالیٰ کے غضب کا سامنا کرنا ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اس طرح کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں کو تنگ کر دیں گے، اور اسی طرح زندگیوں سے برکتوں کا خاتمہ کر دیں گے، اور رب تعالیٰ
عذاب کو پے در پے نازل کریں گے، اور اخروی اعتبار سے اس طرح خطرناک ہوگا کہ ہمیشہ ہمیش کی جہنموں میں ان کو رہنا پڑے گا۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم وان تکفروا فان للہ ما فی السماوات والارض۔ اے لوگو، رسول تمہارے سامنے تمہارے رب کی جانب سے تمہارے لیے دین حق لے کر آ چکے ہیں، لہٰذا تم ایمان لاؤ، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم خدا نخواستہ انکار کرو گے تو یاد رکھو آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو سورہ نساء کی اس آیت نمبر 170 میں رب تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خوشخبری بھی سنائی، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کے لیے بطور عذاب دھمکی بھی دی۔ تو ان آیات سے ثابت ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے کے سوا اب کوئی چارہ کار باقی نہیں ہے۔ ہر حال میں آپ پر اور آپ کی شریعت پر ایمان لانا تمام لوگوں کے لیے لازم ہے، اور آپ کی بعثت کے بعد کسی اور نبی کی پیروی کرنا قطعاً حرام ہے، کیونکہ ایسے شخص کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی قرار دیا۔ حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب تعالیٰ دنیا میں جب دوبارہ قرب قیامت کے وقت مبعوث کریں گے تو انہیں نبی ہونے کی یا رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بھیجا جائے گا، بلکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی میری پیروی کرنے، میری اطاعت کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار باقی نہ رہتا۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے رسول کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لائے، والذی نفس محمد بیدہ الا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔ صحیح مسلم۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس زمانے کا کوئی یہودی اور نہ کوئی نصرانی ایسا نہ ہوگا کہ وہ میرے بارے میں سن لے کہ میں اللہ کا آخری نبی و رسول ہوں، اور اس دین کے بارے میں جان لے جسے میری طرف دے کر بھیجا گیا ہے، اور وہ ایمان نہ لائے تو بلا شبہ وہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ اسی لیے جو آج اسلام کے علاوہ اور نبیوں میں سے کسی اور نبی یا کسی اور رسول کی شریعت کا قائل ہونے کا دعوے دار ہوگا تو ہم مسلمانوں کا یہ پختہ عقیدہ ہے، یہ ہمارا بنیادی عقیدہ ہے کہ ایسا شخص کافر ہے، پھر چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو یا عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا ہو، اگر وہ ہمارے آخری نبی پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ کافر ہوگا، اور اگر اسی عقیدے پر اس کی موت آئے گی کہ اللہ کے رسول آخری رسول نہیں ہیں تو بلا شبہ وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنمی ہوگا، جیسا کہ سورہ بینہ آیت نمبر 6 میں اللہ کا ارشاد ہے، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا اولئک ہم شر البریہ۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اہل کتاب اور مشرکوں میں سے تو وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جائیں گے، اور یہ بہت زیادہ بری مخلوق ہے۔ اسی طرح یہ بھی جان لیں کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کی آخری کتاب ہے، اور سابقہ تمام کتب کی یہ ناسخ ہے۔ اللہ عز و جل نے اس سے پہلے جتنی بھی کتابیں نازل کی، تورات، زبور، انجیل وغیرہ، سب اللہ رب العزت نے اس قرآن مجید کے ذریعے سب کو منسوخ کر دیا۔ اور اسی طرح اسلام ایک نہایت ہی صاف و شفاف دین ہے جس کی تمام تعلیمات واضح ہے، جس میں اب کوئی اخفا یا ابہام اور شبہات باقی نہیں ہیں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَتَرَكْتُكُمْ عَلَى الْبَيْضَاءِ لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا لَا يَزِيغُ عَنْهَا بَعْدِي إِلَّا هَالِكَ۔ میں نے تم کو ایک واضح اور ایک صاف ستھری ملت پر چھوڑا ہے، ملت یعنی کہ ملت اسلامیہ پر چھوڑا ہے، جس کی راتیں بھی اس کے دن کی طرح روشن ہیں، صرف ہلاک ہونے والا شخص ہی میرے بعد اس دین سے انحراف کر سکتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی سب سے زیادہ واضح، سب سے زیادہ بہترین، صاف و شفاف دین ہے جس کی تعلیمات واضح ہیں۔ لہٰذا ہم یہاں پر اپنے درس کو روکتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس تعلق سے مزید جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔